فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے اندر جب ائمہ اہل بیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کون ہے 12 جن کا نام لیا جاتا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت نے جواب دیتے ہوئے 24ویں جلد کے اندر فرما دیا کیا کہ سن لیجئے، جن کو اہل بیت کا نام سن کے چکر اور غش آتا ہے نا، زمین پہ گرنے لگتے ہیں اور دن میں تارے نظر آتے ہیں، وہ کبھی کتابیں تو پڑھ لیا کریں، جن کے نام پہ روٹیاں کھاتے ہیں ان کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کون ہے۔ کہا یہ 12 امام ائمہ باطن ہیں، ان سے روحانی نظام چلتا ہے، یہ وہ ہیں جن کی برکت سے زمین سبزہ اگاتی ہے، آسمان بارش برساتا ہے۔ اللہ حضرات، اولیاء اللہ کے مشن سے جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہم اور آپ ایک بہترین سیریز کی طرف سفر کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار علامہ اقبال کے نظریے سے، کل آپ کی اسرار بے خودی سے ہم نے پہلا شعر پڑھا تھا، مسلم اول شہ مرداں علی عشق را سرمایہ ایمان۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور اگلے اشعار کی طرف ہم سفر کریں گے۔ اصل میں یہ جو علامہ اقبال کی کتاب ہے اسرار خودی، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اول علامہ اقبال نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو تیار کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اگر انسان صحیح طریقے پر خودی کی تربیت کرتا ہے، اپنے نفس کی، نفس امارہ کی، اپنی عادات اخلاق اور اطوار کی اگر وہ صحیح طریقے پہ تربیت کرتا ہے تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ بندہ بہت بلند مقام پہ پہنچتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس میں بڑی مثالیں پیش کی، کہیں رومی کو لے آئے، کہیں مثنوی سے انہوں نے کچھ باتیں پیش کی، اور پھر اپنے آپ میں کس طریقے سے خلوت میں جلوت میں جو ہے بہتری پیدا کی جائے، قلندر کا معنی پیش کیا، ولایت کے مراتب پیش کیے، اور بتایا کہ عمل صالح انسان کی خودی کی تربیت میں کتنا اہم رول ادا کرتا ہے، علم انسان کی تربیت میں کتنا اہم رول ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جد و جہد، قوت اور استیلا جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کی زندگی کو بلند و برتر اور باعظمت بنا دیتا ہے۔ کہ جب یہ سب کچھ اسرار خودی کے راز کو بتا دیا کہ کس طرح انسان کو اپنے آپ، جیسے قرآن جب آپ اٹھائیں گے تو ہدی للمتقین، مگر ہدایت سب کو نہیں ملتی۔ ہدایت لینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، ہدایت لینے کے لیے جد و جہد کا ہونا ضروری ہے، ہدایت لینے کے لیے آپ کی اپنی خواہش کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن خود آ کر کے آپ کے ذہن و فکر میں نہیں اترتا جب تک آپ اس تک نہیں جاتے ہو۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے قوت جو ہے استدلال کی اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن سے اگر آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت سارے فضائل ہوتے ہیں جو انسان کے خود کے اندر ہونے چاہیے۔ آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوا میں اچھالیں اور ایک گیند ہوا میں اچھالیں، بال، تو بال بہت اوپر جائے گا، 10 12 15 20 فٹ اوپر جائے گی، کاغذ کا ٹکڑا 1 فٹ بھی اوپر نہیں جا سکتا۔ قوت دونوں میں ایک ہی استعمال ہوئی ہے، پھر کاغذ کا ٹکڑا اوپر نہیں اڑ رہا مگر وہ گیند اوپر جا رہی ہے، اس لیے کیونکہ گیند میں وہ صلاحیت ہے بال کے اندر کہ وہ اوپر جا سکتی ہے، کاغذ میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر خود میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو وہ پورے اشعار کے طور پر علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا۔ جب سب کچھ بیان کر چکے علامہ اقبال کہ بندہ اگر نیابت الہی پہ فائز ہونا چاہتا ہے، حضرت آدم اللہ کے نائب بن کر آئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انسان بھی جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے، تو نیابت الہیہ پہ فائز ہونا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے اسرار خودی کو سمجھنا پڑے گا، اپنے راز کو جاننا پڑے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ دنیا کی سب سے کیا ڈیفیکلٹ جو مشین ہے وہ انسان کا جسم ہے۔ دیکھ رہے ہیں ود آؤٹ اینی جوائنٹ انسان کو پورے جسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خلق فرمایا ہوا ہے، ہڈیوں میں جوڑ رکھے، سر میں جوڑ رکھے، ہاتھوں میں جوڑ رکھے۔ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ ہمارا جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ مڑ رہا ہے، یہ جوڑ رکھا۔ امام علی رضا علیہ السلام ایک بار دربار مامون رشید میں تشریف فرما تھے، تو کچھ بات چلی اور علم کی بحث چلی۔ وہ پہلے لوگ تھے وہ علم کی بحثیں کیا کرتے تھے تاکہ معلومات میں، نالج میں اضافہ ہو۔ ہمارے اور آپ کے ایسا نہیں تھے کہ جہاں بیٹھے تو ہنسی ٹھٹھا مذاق، ایک دوسرے کا جو ہے وہ تمسخر کرنا اور بے فضول کی باتیں کرنا، فضول کی باتیں کرنا۔
بنا ترک کی باتیں کرنا، وہ علمی باتیں کا بات چلتے چلتے یہ بات ہوئی کہ اگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہاتھ کو یہ جو ہے یہ لیور جو ہے یہ جوائنٹ دیا ہے، اگر یہ نہ دیتا تو اللہ پھر ہم کھانا کیسے کھاتے؟ یہ بات بڑی دھوم سے چلی کہ بھئی اگر واقعی ہاتھ کا یہ جوائنٹ نہ ہوتا تو ہم کھانا کیسے کھاتے. اور سب کے بعد جاتے بھئی یہ جوائنٹ نہیں ہوتا تو ہاتھ آپ کے ایسے ہیں اسٹریٹ، مڑتے نہیں. جب مڑتے نہیں تو کھاتے کیسے آپ؟ اس طرح ہاتھ رہے کا. جب بات امام مہدی رضا کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ مسکرا کے کہا ضروری تھوڑی ہے کہ انسان کھایا ہی کرے، انسان کھلا بھی تو سکتا ہے. ہمارے ہاتھ میں اگر جوائنٹ نہیں ہوتا تو ہم کسی اور کو کھلاتے، وہ ہم کو کھلا دیتے. تو یہ ذہنیت جو ہے وہ علمی نالج کی وجہ سے اور بیٹھ کر جب علمی گفتگو ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پنپتی ہے اور وہ ڈیولپ ہوتی ہے. تو جب سب بتا دیا کہ اسرار خودی کو پانے کے لیے، اپنے نفس کو پانے کے لیے، اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے، رب کو پہچاننے کے لیے، ایک بندہ عبد کامل بننے کے لیے کس کس رازوں کا جاننا ضروری ہے اور کتنے استحکام کے ساتھ کھڑے ہونا اور ڈٹ جانا ضروری ہے، پھر آخر میں علامہ اقبال نے پھر کہا کہ جب سب کچھ میں نے جو ہے تھیوری پیش کر دی ہے تو پریکٹیکل بھی پیش کرنا چاہتا. تو آپ نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کو بطور تمثیل پیش کیا. کائنات عالم میں اسرار خودی اپنے آپ کو پہچاننے والوں میں جو فہرست ہے اس میں اول نمبر پہ مولائے کائنات کو علامہ اقبال نے رکھا. اب آپ کو شکوہ علامہ اقبال سے ہونا چاہیے، شفیق القادری سے نہیں. میں تو صرف اور صرف بیان کرنے والا اور تمثیل کے طور پر مولائے کائنات کی زندگی کے پہلوؤں کو پیش کر دیا. تو جو میں نے بتایا نا کہ انسان نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، اپنی خودی کو، اپنے راز کو، اپنے اندر جو پنہا ہے اس کو کیسے جاننا ہے، نفس کی جو ہے پہچان کیسے کرنی ہے اور کیسے ڈٹ جانا ہے، عمل صالح کیسا ہو، علم کیسا ہو، جد و جہد کیسی ہو، تقویٰ کیسا ہو، طہارت کیسی ہو، نیابت کیسی ہو، جہاد کیسا ہو، استعلاء کیسا ہو. تو پھر کہا اب علی کی ذات کو دیکھ لو، ایک واحد ذات علی میں تمام کائنات کی خوبیاں اللہ نے جمع کر دی. اللہ اس لیے کیونکہ اللہ کا قانون اگر نافذ کرنا چاہتے ہو، شریعت محمدی اگر نافذ کرنا چاہتے ہو تو پھر تو آپ کو جو ہے قوت جو ہے شرط اول ہے اس کے لیے. تو اقبال نے پھر فلسفے میں جو ہے اپنے حضرت علی کا انتخاب کیا اور پھر حضرت علی کی ذات میں علم، عشق، عمل، جد و جہد، یہ خوبیاں کیسے اللہ نے جمع کی تھی اس کو بیان کیا. اور ہونا علم علی کے پاس کیوں نہ ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. دیکھو نا آکسفورڈ نہیں معاف کیجیے گا، علامہ اقبال جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ کر آنے والا LLB شخص، دنیا دار شخص، گوروں انگریزوں کے بیچ میں بیٹھنے والا، ان کے فلسفوں کو سمجھنے والا، ان کے کلام کو سمجھنے والا، اتنی اونچی پرواز اڑنے والے کا عقل کا پرندہ اور قوت پرواز جہاں جا کے تھم گئی وہ دروازہ عشق علی ہے، وہ مولائے کائنات کا دروازہ تیار ہے. علم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہہ رہا ہے. عشق و محبت تو کس کو پکڑو گے؟ بے شک واللہ العظیم، اللہ کی عزت کی قسم، بلال حبشی جیسا عاشق رسول نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ جسم پہ پتھر کھائے، گرم ریت جو ہے کے پر لٹا کر کے سینے پہ پتھر رکھا گیا مگر احد 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 نہیں چھوڑا. رسول دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینہ چھوڑ دیا اس غم میں کہ میں اس خالی منبر کے سامنے کیسے اذان دوں گا. میں اذان دیتا تھا تو رخ انور سامنے ہوتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول سامنے ہوتے تھے، اب میں کیا کروں؟ اس غم میں بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. اللہ کی قسم رسول کا ایک ایک صحابی عاشق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر عشق میں بھی جو مقام اعلیٰ علی کو ہے حاصل وہ کسی کو نہیں حاصل. اور یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ شب ہجرت جب 40 تلواریں موت کا پیغام لیے کھڑی ہوئی تھی ارد گرد اور یہ کنفرم تھا کہ آج اس بستر پہ سونا گویا کہ موت کے منہ میں جانا. جی میدان جہاد میں صحابہ نکلے تو یہ تھوڑی طے کر کے نکلے کہ مر جائیں گے، نہیں، مر جائیں گے یا مار دیں گے، 50-50. ایک علی ہیں جو بستر رسالت پہ آئے تو بس موت پہ لبیک کہتے ہیں. امام غزالی جیسا
शख्स सिर्रुल आलमीन में फरमाता है, इमाम गजाली जामे माकुल मनकुल इनको कहना चाहिए। फरमाते हैं कि जब यहाँ पर रसूल के बिस्तर पे अली ने सोना मंजूर किया और जान की बाजी लगा दी, अपना नफ्स अपनी जान बेच दी, तो अर्श पे अल्लाह ने जिब्रील और मीकाइल को बुला के कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम में से एक दूसरे के ऊपर जो है वो अपनी जान को कुर्बान कर, एक दूसरे के ऊपर अपनी जान को डाल दे। तो मुस्कुरा करके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बिअददि कुल्लि इल्लतिन व शिफाइन। तो कहा तुम जिब्रील या तुम अपनी ज़िंदगी इनको दे दो या मीकाइल इनको दे दो। तो जिब्रील कहते हैं अभी तो मैंने कोई जो है वो मुझे इतने काम हैं और ये है, जो भी वो बहुत बड़ी लंबी बहस है, मेरे पास किताब मौजूद है अज़मत मौलाए कायनात अल्लामा मक़सूद हाफिज़ मक़सूद मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला, वो उसमें उन्होंने पूरी बहस इसको जो है लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिब्रील ने कहा और मीकाइल ने कहा ये तो अंबिया के पास जाते रहे और काम तो मेरा है, और ये वो अपने अपने तर्क पेश किए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ज़मीन पे देखो किस तरह अली ने अपने भाई, अपने हबीब, अपने रसूल पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते मीकाइल और जिब्रील? बस एक काम करो, जल्दी जल्दी ज़मीन की तरफ उतरो और एक अली के पैताने खड़े हो जाए, एक अली के सिरहाने खड़े हो जाए और पूरी रात उनकी हिफाजत कर। अल्लाह बिस्तर पे लेट कर बताया कि इश्क इसको कहते हैं जो अपने आप को कुर्बान करे। मैं पहले कहता हूँ मोहब्बत और इश्क में बहुत फ़र्क है। मोहब्बत में देने और लेने का सिलसिला चलता है, इश्क जब होता है तो सिर्फ दिया जाता है, लेने की कोई बात नहीं। और रहा उन्वाने जिहाद, कोई तीसरी चीज़ है ना जिस पे शख्सियत डेवलप होती है, इल्म, इश्क और जिहाद, क़ुव्वत इरादी, जिससे अल्लाह का दीन और उसकी शरीयत और शरीयत मोहम्मदी कायम किया, इस्लाम का निफाज किया था। तीन ही चीज़ें पहले से हासिल करोगे, दूसरे से उसमें डूब जाओगे और तीसरे से आप उसको अप्लाई करोगे। इल्म, इश्क और जिहाद। और जिहाद की बात आई तो फिर इस वस्फ में अली का हाथ कौन पकड़ सकता? नेज़ाबाजी में, तलवारबाजी में अली का हमसर, अली का मुकाबिल कौन हो सकता है? हुनैन में देख लो, खंदक में देख लो, खैबर में देख लो, उहद में देख लो, बद्र में देख लो, न बयान करें लोग, मगर जब भी बद्र का मैदान पुकारेगा तो अली अली गूंजेगा, उहद का मैदान पुकारेगा तो अली अली गूंजेगा। अल्लाह। अब मैं क्या तफसील बयान करूँ, मेरे सामने तो एक एक जो है वो नज़ारे आ रहे हैं, बस इतना कह के बात ख़त्म कर दूँ। और ये शेर भी यही है कि तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फ़िक्र गिना न कर, तेरी ज़ात में है अगर शरारत है तो ख्याल फ़क्र गना न कर, कि जहाँ में नाने शईर पर है मदार क़ुव्वत हैदर, कि जहाँ में नाने शईर पर है मदार क़ुव्वत हैदर। अगर थोड़ा भी जो है वो शरर है, शोला है, आग है तेरे अंदर, तो ये मत समझ के तेरे पास माल नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, खाना नहीं है, कुछ चीज़ें ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि क़ुव्वत हैदर कर्रार जौ की रोटी पे मुनहसिर है। वो बादाम पिस्ते खा करके और घी और दूध और रोगन खा करके बद्र में और उहद में, खंदक में, खैबर में मौला अली नहीं गए थे, बल्कि वही जनाब ज़हरा के हाथों की बनाई हुई रोटी और वो हाथों की पीसी हुई चक्की। अल्लाह अकबर। न जाने क्या क़ुव्वत अल्लाह ने उस चक्की में दी थी कि उसका आटा अली ने खाया और फिर आलम यह था कि एक हाथ से खैबर पलट दिया गया। बस इतना समझ लीजिए कि एक फ़लसफ़ी, एक फ़िलासफ़र कहता है फ़लसफ़े का दूसरा नाम अफलातून है। फ़लसफ़े का दूसरा नाम अफलातून है। मैं कहता हूँ नहीं, शुजाअत का दूसरा नाम अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार है। जिस तरह वफ़ा का दूसरा नाम अब्बास अलम बरदार है, उसी तरह शुजाअत का नाम हैदर कर्रार है। अब जल्दी ये देखिए, मैं बहुत आगे निकल गया। फिर वो मसला मेरे साथ यही है कि जब गुफ्तगू शुरू होती है तो फिर बहुत आगे निकल जाती है और फिर लोग कहते हैं आज आपने ये मौजूद छोड़ दिया, ये मौजूद छोड़ दिया। पहला शेर मैंने कल सुनाया था, दूसरा शेर सुनिए। अज विलाए दोद मानश जिंदा दर जहां मिसले गुहर ताबिंदा। फरमाते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह कि अज विलाए दोदमानश, दोदमान कहते हैं खानदान को, एक बड़े खानदान को, और वो खानदान जिसका शजरा नसब हो, जिसे गोत्र हो, जिसका
عربی میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی گوتر کیا ہے، آپ کی شاخ کیا ہے، تو کہتے ہیں از ولائے دودمانش زندہ ہوں، میں آپ کے خاندان کی محبت کی وجہ سے زندہ ہوں، مگر یہ وہ محبت نہیں، وہ خاندان نہیں۔ دودمانش کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاندان جس کا ایک سرا رسول اللہ تک جاتا ہے اور دوسرا سرا مجھ تک ہے، میرے ہاتھوں ہے۔ یہ ہے اہل بیت رسول، یہ ہے آل رسول کی فضیلت جو علامہ اقبال نے ایک لفظ میں بیان فرمایا ہے، از ولائے دودمانش زندام و در جہاں مثل گوہر تابندام۔ ارے آپ کی، اے علی، آپ کی اولاد، آپ کی نسل، وہ نسل جو گوتر والی ہے، جو شجرے والی ہے، جو عالی نسب والی ہے، اور اس کے شجرے کا عالم یہ ہے کہ اصلها ثابت، جی اصل، اس کی اصل ثابت ہے، اور اس کی فرع جو ہے وہ آسمان و زمین کے اندر پھیلی ہے، وہ شجرہ پاک، اس کی وجہ سے زندہ ہوں دنیا میں۔ اور میں دنیا میں جو گوہر کی طرح، ایک چمکتے جو ہے ہیرے کی طرح اور موتی کی طرح جو ہوں آج میں دنیا میں، اقبال جو پہچانا جا رہا ہے بس آپ کے خاندان کی وجہ سے۔ از ولائے دودمانش، آپ کے عالی مرتبے شجرے والے خاندان کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ کیا مطلب؟ ابھی جتنے لوگ ہیں وہ بھائی ذرا آن لائن شیئر بھی کر دیا کریں، آپ لوگ ٹیگ کر دیا کریں جلدی جلدی لوگوں کو۔ یہ 30 34 35 40 پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کو دیکھیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ مولانا شاہد سعدی صاحب تشریف لائے، جزاک اللہ، محمد شاداب شیخ صاحب میرج سے، سبحان اللہ۔ تو از ولائے دودمانش زندہ ہوں، میں آپ کے عالی نسب، بلند مرتبے والے شجرے، گوتر والے خاندان، بہترین شاخ والے شجرے کی فضیلت ان کی وجہ سے زندہ ہوں، اس لیے کہ النجوم امان لاہل السماء و اہل بیتی امان لاہل الارض، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، میری اہل بیت زمین والوں کا۔ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے اندر جب ائمہ اہل بیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کون ہے 12 جن کا نام لیا جاتا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت نے جواب دیتے ہوئے 24ویں جلد کے اندر فرما دیا، کیا کہ سن لیجئے، جن کو اہل بیت کا نام سن کے چکر اور غش آتا ہے نا، وہ زمین پہ گرنے لگتے ہیں اور دن میں تارے نظر آتے ہیں، وہ کبھی کتابیں تو پڑھ لیا کریں، جن کے نام پہ روٹیاں کھاتے ہیں ان کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کون ہے۔ کہا یہ 12 امام ائمہ باطن ہیں، ان سے روحانی نظام چلتا ہے، یہ وہ ہیں جن کی برکت سے زمین سبزہ اگاتی ہے، آسمان بارش برساتا ہے۔ اللہ اللہ، از ولائے دودمانش زندہ ہوں، میں اسی عالی مرتبت خاندان کی وجہ سے زندہ ہوں، اس لیے کہ پانی بھی انہی کے صدقے میں گرتا ہے اور زمین سے سبزہ بھی انہی کے صدقے میں اگتا ہے، تو پھر میں کیسے بھوکا مر سکتا ہوں؟ انہی کی وجہ سے زندہ ہوں۔ اس لیے کہ قرآن سورہ شورى آیت نمبر 23 اور سورہ نمبر 42 میں اللہ فرما رہا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے کار رسالت پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں دینا چاہتے ہو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ جی بابا محمد علی بابا نے کہا ٹوپی کی تعریف کی ہے، ایک ٹوپی اس میں کی رکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا تو آپ کو نظر کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور سعادات کا پہلا حق ہے ہر چیز پہ، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہر مصیبت اور بلا کو دور فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ خاندان علی مرتضیٰ ہے کون؟ تھوڑا اس کی طرف بھی دیکھنا ضروری ہے۔ میں جو ہے امام حاکم کی المستدرک للصحیحین سے ایک روایت پڑھ دوں تاکہ یہ ڈیفائن ہو جائے کہ خاندان علی مرتضیٰ کون ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ دیکھ لیجئے، عن ابن عباس، اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بھی نقل کیا ہے اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل فرمایا ہے۔ کیا؟ لما نزلت هذه الآیۃ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم۔ جب یہ آیت کریمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اہل بیت کی قرابت داروں کی مودت واجب ہے، تو صحابہ کرام نے آ کر کے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ فرما دیجئے وہ کون سے آپ کے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ فقالا، تو زبان رسالت نے، وما ينطق عن الهوى والی زبان نے کہا، یہ وہی زبان ہے
جس کی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کنجی والی زبان نے کہا قال علی و فاطمۃ وابناہما، رسول نے کہا کہ جو قرابت دار مراد ہیں یہ علی ہے، یہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ ان کے دونوں شہزادے ہیں، یہ ہے خاندان علی۔ اور پھر علی مرتضیٰ کے بیٹے حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کے شہزادے سیدنا زید ابن حسن جن سے نسل چلی، سیدنا حسن مثنیٰ جن سے نسل چلی، پھر وہ میں گناؤں اگر نفس زکیہ، عبداللہ المحض، حسن مثلث، حضرت زید ابن اصغر، حضرت اصغر دیباج، ابراہیم دیباج، پھر یہ لمبا جو ہے وہ شجرہ چلے گا۔ اور پھر یہاں پہ سیدنا امام حسین کے صاحبزادے سیدنا علی زین العابدین، سیدنا زین العابدین کے شہزادے سیدنا محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، علی رضا، وہاں سیدنا زید امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کے مرید ہیں، وہ خود اہل بیت کا امام اعظم زید شہید ہے۔ جی، اہل بیت کے امام اعظم کا نام ہے زید شہید، یاد رکھیے گا۔ امت کا امام اعظم نعمان ابن ثابت ہے، اور اہل بیت، ائمہ اہل بیت کے امام اعظم کا نام ہے زید شہید۔ وہی زید شہید جن کے بیٹے حسین ضد معاں سے سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں، جن کے صاحبزادے سیدنا عیسیٰ معتم الاشبال سے سادات مارہرہ، سادات بلگرام جو ہیں وہ ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ نسل چلی ہوئی ہے زید شہید۔ کبھی موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا زید شہید کے بارے میں کہ آپ کا تفقہ فی الدین کیا تھا، آپ فتویٰ کس طرح سے دیا کرتے تھے۔ مقالات الاسلامیین، جس میں عقائد لکھے ہوئے، صرف عقائد، آپ اٹھا کے پڑھیے، سیدنا زید شہید کا املا کروایا ہوا ہے، اس میں اکثر عقیدے زید شہید سے لیے ہوئے۔ جی، یہ جو اہل سنت و جماعت میں امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت ہیں، آپ کی فقہ اور سیدنا زید شہید کی فقہ ایک ہے۔ کبھی اس پہ گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ العزیز بہت دور تک جائیں گے۔ بس اتنا ہی سن لیجئے کہ از ولائے دود مانش زندام، میں ان کے بلند عالی مرتبہ خاندان کے صدقے میں زندہ ہوں، در جہاں مثل گوہر تابندام، کہ میں اس دنیا میں ایک چمکتے ہوئے موتی کی طرح، گوہر کی طرح موجود ہوں۔